دوسرے کہ جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی ان چیزوں کا جواب نہیں دوں گا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری تربیت مذہبی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مدارس سے فارغ ہیں، تو میں اپنے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس چیز نے ہمارا اندر کا جو ایک تربیت تھی اس کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں گالی دینا، الزامات لگانا، تہمتیں لگانا اور طرح طرح کے استہزاء کرنا، مذاق کرنا، برے برے القاب دینا اور اس کو پھر سپورٹ کرنا، اس پہ خوش ہونا، یہ چیز ایسی ہیں کہ یہ ہماری تربیت ہے طلباء کی، مدارس کی یا مذہبی جماعتوں کی، تو آپ اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بد کردار آدمی، فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، تو بغیر تحقیق کے اس کو آپ آگے چلا رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے لوگ شرمندہ ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی بارہ ایسا ہوا ہے، آئندہ بھی یہ لوگ شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم سنی سنائی باتوں کو تم آگے پہنچاؤ گے، تم شرمسار ہوگے، اور یہ شرمساری دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہوگی۔ جی دوسرے نمبر پہ یہ کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا یہ جھوٹ کے لیے کافی ہے کہ جھوٹ ہے اور ایسا آدمی جھوٹا ہے، اور جھوٹے آدمی پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور کیسی لعنت ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کئی میل دور چلا جاتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اس جھوٹ کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگیں، اس کو آگے شیئر نہ کریں، اس کو آگے اس کے اتباع نہ کریں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو یہ آنکھ بھی اور کان بھی اور دل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا اس کا۔ تو دل بھی جواب دے گا، کیونکہ دل کے اندر جو ایک بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو غلط تاثرات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر غیبت ہو رہی ہے، الزامات لگ رہے ہیں، تو سب اس لیے دل بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ ایسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استلقونہ بألسنتکم وتقولون میں آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے علماء کرام ہیں، یہ مدارس کے فضلاء کرام ہیں اور مذہبی جماعتوں سے لوگ وابستہ ہیں، اور جب ان کی میں گالیاں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اور انتہائی درجے کی مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بعلم، جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہو اور وہ چیز جس کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کو تم اپنی زبان سے بولتے ہو، لوگوں تک پہنچاتے ہو، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس بہتان کو تم ہلکا سمجھتے ہو، وہ عند اللہ عظیم، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت اللہ کے غضب کی۔ ایسی آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من افتی بغیر علم کان اثم علی من افتیٰ، اس میں بہت سارے حضرات مفتی بھی ہیں جو اپنے آپ کو مفتی لکھتے ہیں اور ان کے پیج پہ بھی مفتی لکھا ہوا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ بغیر تحقیق کے اگر آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی تحقیقی بات کرتے ہیں، کوئی آپ رائے قائم کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، تو اس پہ جو عمل کرے گا، جو اس کو شیئر کرے گا، جو اس کی تحسین کرے گا اور جو اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے گا، اس کا گناہ بھی آپ ہی کے ذمہ ہوگا۔ تو کان اسم علی من افتیٰ، ایسی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر من آمن من اسلم بلسانی ولم يدخل الایمان قلبا، آپ نے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا لیکن دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے عیوب کا پیچھا نہ کرو، فإنہ من اتبع عورت اخی المسلم یتبع اللہ عورتہ، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کی پیچھے لگے گا اللہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا۔ ومن اتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی بیتہ، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگ جائیں اللہ اس کو اپنے گھر میں رسوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم دوسروں کو جب تلقین کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو کچھ زبان سے بول رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامن کاتبین، جن کو ہم کہتے ہیں فرشتے، وہ لکھ رہے ہیں۔ ان رسولنا لدیہم یکتبون، تو ہمارے جو فرشتے ہیں وہ تمہارے پاس لکھ رہے ہیں، تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اس فعل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جو کوئی گالیاں دیتا ہے تو میں ان گالیوں کو بھی پڑھتا ہوں، اگر اس میں کسی کی اچھی بات ہوتی ہے میں اس کو قبول بھی کر لیتا ہوں، اس کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے
کہ ہم اپنے اکابر سلف صالحین کا ہم اپنے آپ کو نمونہ پیش کریں اور اس بری حرکتوں سے ہم باز آ جائیں۔